الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عني الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کیوں نہیں چل رہا؟ اللہ تبارک و تعالی دی مقدس اور پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمیدہ سورت فاتر دا کچھ حصہ تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان آیات بینات دا
میں کو صحیح مطلب اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تساں دوستاں کو اللہ تعالی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، پھر جانبین کو رب کائنات عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عملی زندگی انسان دی کامیابی دا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ پاک نے ہر امت دی نجات دا سبب اور ذریعہ وقت نبی علیہ السلام دی شریعت کو بنایا، اور اس شریعت کو سمجھن واسطے اللہ نے ہر نبی کو کتاب یا صحیفہ عطا فرمایا، جس کے اندر اس وقت نبی دی شریعت احکام موجودہ۔ خوش نصیب ہن وہ لوگ جنہوں نے وقت نبی دی شریعت کو منا، ایمان گھنا ہے، شریعت کو سمجھا، پھر اودے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کی تھی، اپنی دنیا بھی بنا گئے اور آخرت بھی بنا گئے۔ اس نبوت سلسلے دی آخری کڑی او امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آنا، کوئی دوسری شریعت نہیں آنی، کوئی اور نوے احکام نہیں آنے۔ اللہ پاک نے کامل اور مکمل دین اور شریعت اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد کو عطا فرمائی۔ ہن اسے شریعت تے چلن والا بندہ، اسے دے مطابق اپنی زندگی گزارن والا بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہر بندے کو فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ دنیا دے زندگی دے دن تو اوکھے سوکھے گزر ویسے اوکھا دن ہے قیامت دا، تے جے اتھے کامیابی نہ ہوئی
اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جنت دی بجائے انسان کو جہنم میں بجنا پائے گیا، یہ بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑا نقصان ہے۔ لوگ اپنی دنیاوی مشاغل کے اندر، دنیاوی کاماں کے اندر، دنیاوی مجبوریاں کے اندر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ صرف دنیا سمجھنا اور اس کو کامیابی سمجھنا یہ مومن کی صفت نہیں، یہ کافر کی صفت ہے۔ دنیا کے عارضی طور پہ زندگی گزارن کی اچھے طریقے نال کوشش کرنا اور اصل مقصود اپنا آخرت کو بنانا، یہ مومن کی صفت ہے۔ اس واسطے اہل ایمان دی کامیاب لوگوں کی دعا کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہاں صرف آتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آخرت کی انہوں فکر نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں واسطے فرمایا آخرت کی کوئی حصہ نہیں، وہ ناکام لوگوں سے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جڑے آتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا دی بھی خیر مند ہیں، آخرت دی بھی خیر مند ہیں۔ ایسے لوگ کامیاب لوگوں سے۔ تو اس واسطے اللہ پاک نے ساری آخرت سدھارن واسطے، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے واسطے، دین دا صحیح راستہ تلاش کرنے واسطے اپنے آخری پیغمبر تے قرآن نازل فرمایا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے فتنہ کا ذکر فرمایا کہ بڑے بڑے فتنے اٹھی سے، تو لوگوں دین صحیح تلاش کرنا مشکل ہو ویسی، تو صحابہ نے پوچھا پھر کیا صورت ہو سی؟ تو آپ نے فرمایا تساں قرآن سمجھنے کی کوشش کرائے، اپنا تعلق قرآن نال جوڑنے کی کوشش کرائے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا عمل قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کرائے، پھر تساں فتنہ تو بچ ویسو۔ ہر نبی اور ہر رسول تے نازل ہونے والی کتاب اور صحیفہ وہ اندر تبدیلی ہو گئی، تعریف ہو گئی، لوگ معنی بدلا دیتے، مفہوم بدلا دیتا، آیاتاں وچوں کڈ کے آپ آیاتاں لکھ دتیاں، لیکن جڑا قرآن اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد سے نازل فرمائے، ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود چاہے۔ 1500 سال گزر گیا، باقی پتہ نہیں کتنے صدیاں گزر سے، قرآن ہی جلد بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ادا محافظ بہت طاقتور ہے۔ پہلے محافظ کو شکست ہوئے تو تبدیل تھی ہوئے۔ اللہ قوی ہے، عزیز ہے، بڑی طاقت کا مالک ہے،
اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہودیاں کا ایک بہت بڑا عالم جڑا کتاب ویچن کا کام کرے گا، اس کو گندی عادت ہے بے اللہ کی کتاب لینا مٹا کے آپ لکھ دینا۔ اتفاق ایسا ہوا خود زندگی چ نبی پاک آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن بھی آ گیا، تو اس نے اپنی عادت پوری کی تھی کہ قرآن کے نسخے چاہے بچوں آیات مٹائیاں آپ چلے گی، تو اس نے بیچنا شروع کیا۔ تو اہل ایمان اہل اسلام لوگوں نے جو نسخے ڈٹھے، انہیں ڈٹھا پہ تبدیلی تھی ہے تو انہیں کھلنا بند کر دیا، اور اس کو کھولے بھائی یہ وہ قرآن نہیں جڑا حضرت محمد نازل تھی، یہ غلطیاں تھی گئی، تبدیلی تھی پئی۔ تو یہودی آپ آتا ہے بھائی میرے ایمان کا سبب بنا، میرے ایمان کا سبب بنا کہ میں سمجھ گیا کہ اگے تو میرا دا پترا چل ویندا آئی، دغا بازی چل ویندی آئی، تے ہوں لگتا ہی میں کہ یہ قرآن محفوظ ہے اور یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیوں اپنی آخرت برباد کرے گا پہ، کیوں نہ ویسے کلمہ پڑھ کے نبی دا اسے قرآن کو من دے۔ تو یہودی مسلمان ہو گیا، اس قرآن تے ایمان گھنا، اس واسطے جو ادھر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سارے مذہب کی کتاب ہے، دینی دنیاوی فوائد موجود ہے، دینی دنیاوی فوائد موجود ہے، لیکن شومی قسمت کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان دنیاوی فوائد تو سمجھتا ہے، دینی فوائد نہیں سمجھتا۔ دنیاوی فوائد دنیا تک ہے اور دینی فوائد آخرت تک ہے، اتنا فرق ہے۔ دنیاوی فوائد دنیا تک ہے، دینی فوائد آخرت تک۔ تو چاہیے تو یہ آ کہ بندہ دینی فوائد حاصل کرے، لیکن لوگوں نے صرف دنیا کی حد تک جی سارا کاروبار نہیں چلتا پیا، کوئی طویل دو ہٹی چلا دیتا، فرضی نماز کوئی نہیں، دکان کے بیچ بیٹھا کوڑ کرے دا بیٹھا، گاہک نال ٹھگی کرے دا بیٹھا، دین بنائی بیٹھے جو طویل ٹنگا کھڑا نہ کی برکت ہو گئی۔ اتنی غلط سوچ ہوگی، اتنی غلط سوچ ہوگی۔ تو جب بندہ سچ مچ کے مطابق عمل کرے تو پھر برکت ہوں گیا، نفع آنا، دنیا بھی بڑھ گئی آخرت بھی بڑھ۔ بندہ کو فکر ختم تھی، گھر قرآن موجود ہے، سال سال نہیں کھولا پورا، کہ نہ پوری زندگی قرآن پہ نہیں کھولا، حالانکہ پڑھن واسطے آیا، کھولن واسطے۔ ایک بندہ فوت ہو گیا تے اس کو قبر چ رکھونے، تو کہیں بندے تے کوئی ضروری کاغذ اس کو دفن کرے دی جان بھی چڑھایا پہ، اس نے خیال اس کو نہ آیا، چلے گئے گھر بن کے سنبھالے تو کاغذ کوئی نہ، اوکے جی لگتا ہی ہے پھر قبر مٹائے گا۔ تو انہوں نے قبر کھٹی کھولی، بیچ کاغذ پایا، کاغذ انہیں چاہے، لیکن قبر جو خوشبو آتی پئی ہے، بڑے حیران ہو گئے
عجیب انسان ہے. قبر جو خوشبو ہر بندے کی تو نہیں آتی نا. اس وقت کہتے پہ فیس بک سے پتہ نہیں 50 سال کے 35 سال لکھا ہے، میں کچھ یاد نہیں پورا. وہ قبر اتفاقی ڈھائے پئی ہے. اور دین دا عالم ہے جن قبر کھٹی نے چہرے تے ذرا ہی تبدیلی نہیں انہیں تو بتا دو دکھایا نہیں چمکتا. خیر قبر جو خوشبو آ رہی کیوں آ رہی ہے؟ کیڑا نیک کام کرے گا، کیڑا اللہ کا عمل پسند آ. وہ گھر گئے وہ بیوی کو پوچھا کہ تو جو نال راندھی ہیں تو یہ کو خاص عمل اس کا بھی ہے تو میں نے پتہ کوئی نہیں. سارے گھر ایک یہ کتاب پتہ مجھے کونے میں کئی کتاب ہے. میرا خامن سویرے اٹھی کو پھلیندہ ہے تو این اگلی پھلیندہ ہوتی. سارے صفحے جو پھیر گیا دے اللہ ٹھیک فرمائے، اللہ سچ فرمائے. وعدے چلے تھے وعدہ اللہ سچ فرمائے. نہیں میں نے پتہ کروں تو انہوں نے ڈیٹھا دی سویرے تو اللہ دی کتاب قرآن ہے. چونکہ وہ بیچارہ پڑھا کو نہیں ترجمہ اسنو نہیں آتا، کوئی پڑھانا نہیں نہ ہو سی تو اتنا ذہن بنا گیا کہ اللہ دی کتاب ہے روزانہ کھول کے دیکھا دی زیارت کرنا اس دیا نہیں تو پڑھتا گیا. اتنا کام کرنا تو اس کو فائدہ ہوا. جیڑا بندہ روزانہ پڑھے پھر مطلب پڑھے پھر سمجھے پھر ان کے مطابق زندگی گزارے تو کتنا فائدہ ہو. سوچنا چاہیے. اللہ نے تو سارے تو بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان. سبحان اللہ. ان الذين يتلون کتاب تو قرآن مجید ہے. ان الذين يتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب. کیڑی اللہ کی کتاب؟ قرآن. ان الذين يتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تے 5 وقت روزانہ نماز قائم کرے دیں. پڑھ دینا ادا کرے دینا. اقامت صلاۃ یعنی نماز کو صحیح کر کے پڑھ دیں، آرام نال پڑھ دیں، فرائض کا خیال رکھ دیں، واجبات کا خیال رکھ دیں، مستحبات کا خیال رکھ دیں. کیوں جو کنوں سنی ودے جو اللہ دے سونے نبی حضرت محمد فرمائے جیڑا بندہ نماز کو بجا کے پڑھے، رکوع سیدھا نہ کرے، قیام سیدھا نہ کرے، سجدے پورے نہ کرے، تلاوت پوری نہ کرے، ککڑ علیاں ٹھونگا مارے، اللہ پاک دی نماز کو جی زنانی گھاتا پرانا کپڑا بلہیٹ کے باہر بھکا لے دے، ایویں اللہ تعالیٰ اس کمزور نماز کو چاہ کے فرشتہ کے ذریعے دے منہ تے مرے گا. اتنا نقصان ہے. سبحان اللہ. جے نماز کو نماز کر کے پڑھے، سونے طریقے نال وضو کیتا، صحیح طریقے نال قیام کیتا، صحیح طریقے نال سجدہ کیتا، رکوع کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقے دے مطابق نماز پڑھی، اسے پیغمبر فرمایا جو جنت اللہ واجب کر دینا. واجب جنت حقدار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا
خدا اتنا نقصان ہے جو دن قیامت اللہ سنو نبی دے نال کھڑا نہ ہوਣ دے سی. اللہ کی جا تو فرعون دے نال کھڑا ہو، جا تو قارون دے نال کھڑا ہو، جا تو حامان دے نال کھڑا ہو. اے فرعون تے قارون تے حامان یہ بڑے اعلیٰ درجے دے کافر ہیں، بڑے کافر ڈھیٹ کا پکے جہنمی اللہ دے دشمن. مسلمان کو مومن کو نبی سونے کی زبان دے اعتماد ہونا چاہیے. دنیا بدل سکتی پر پیغمبر دی زبان جو نکلا جملہ غلط نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا نبی دے نال نہیں کھڑا ہو سکتا او فرعون تے قارون تے حامان دے نال کھڑا ہو سی تے جڑا نماز پڑھتا ہے او دن قیامت دے نبی دے نال کھڑا ہو سی. نقصان ہے کہ نہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے قضائے حاجت واسطے، پیشاب واسطے، تے صحابی پچھو پانی دا لوٹا بھر کے نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے فارغ ہو سے میں خدمت پیش کرے سا. نبی پاک وضو فرمائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے. صحابی نے اور لوٹا پانی دا خدمت پیش کیتا ہے تے اللہ دے نبی دی خدمت بڑے خوش ہو گئے. جیسے تو نبی خوش تھی رہے کامیاب ہے. اللہ دے نبی بڑے خوش ہو گئے اور رحمت دریا جوش جا گیا. آپ نے فرمایا سال ما شیتا، آج منگ جیڑی سے منگنی سال ما شیتا، منگ جڑی سے منگنی. ایسا عمر دی تو 100,000 روپیہ دے چاہتا دانا دی پوری دے سے ہی میں نا منگائی جو ہوئی نا. صحابی آدھا جی میرا سوال ہے مرافقت کا فی الجنہ. میں سوال یہ کرتا ہوں اللہ دے پیارے رسول جو میں دن قیامت دے تھوڑے نال جنت جو پیسے نہیں منگتا، دانے نہیں منگتا، اٹا نہیں منگتا، آدھا میں جنت اس نے تو نبی فرمایا جو منگ تے امتی کو نبی پاک دسا گئے جو میرے نال رامنا انہیں تو نماز پڑھا ہے. اس آگے جی بچین تے رہو نہ نیتی تے نہ قضا کی تھی. محرم لگا نا محرم کہیں بندے کو ملا ملانگ اس نے کہا یار محرم لگے تے کالے کپڑے تو نہیں پائے، اس نے کہا دل کالا ہونا چاہیے. نہیں سمجھے انہاں کو آگو نا نماز پڑھو سنیا کو یہ آدھے نیت صاف ہونی چاہیے. نہ نیت ان صفا ہوئے جو خیال ہی نہ ہوئے میں نماز پڑھنی کے اندازہ کر. ان الذین یتلون کتاب اللہ، پہلی صفت اللہ فرمائی کیا کرتے ہیں پہلے تھے اللہ دی کتاب پڑھتے ہیں. اخبارہ نہیں پڑھتے، ناول نہیں پڑھتے، قصے کوڑے کہانیاں نہیں پڑھتے. کیا پڑھتے اس سے پیسے لکھتے ہیں اخبار تے خبر کتنی سچی ہوں گی اخبار نیرا کوڑ. یہ تو لطیف ہے کل دے فیس بک سے جڑا ہے سارا وزیر اعظم صاحب کوئی تیاری شاری بن کے تے بیک شیک پیچھے لڑکا کے تے ٹرا بندہ تو پوچھنا نے پوچھا خان صاحب کی دی تیاری ہے. اس نے کہا میں جانتے ہیں
میں وہ آتا جی بس ساڈا کے بن سی ساڈا کے بن سی اگر تو چنتا نہ کرو میں دے لگی ہوں تو تھانوں سارا پورا ہی چھڈ دے سا چنتا ختم پریشانیاں ساری ختم چھوڑی عجیب عجیب کارٹون بنا دینا ان الذين يتلون كتاب الله پڑھا کرو سویرے اندر سے کلارا پا جتنا اللہ توفیق دے تلاوت کی تھی ایک حرف زبان تے امن اللہ لے کے ملے تے ایک آیت سمجھن نال 100 رکعات نماز نفل دا ثواب دینا اندازہ حافظ صاحب وہ نجاتی قرآن پڑھتا بیٹھا بھی یہ حافظ صاحب ہے حافظ لیکن دیکھ کے پڑھتا بیٹھا یہ جڑا دیکھ کے پڑھتا بیٹھا اس میں ڈوڑا ثواب ہے اس میں چھڑا پڑھنے کا ثواب ہے اس میں دیکھنے کا ثواب ہے نال پڑھنے کا ثواب ہے ان الذين يتلون كتاب الله وہ لوگ جڑے پڑھتے ہیں اللہ دی کتاب ہی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اللہ دی کتاب بھی پڑھتے ہیں تے نال نماز بھی قائم کرے نے تے نماز ایک دیار دی نہیں بلوغت تو بعد مرن تک تے روزانہ 5 نمازاں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تے اگر میں انہاں کو مال دیتے پیسہ دیتے دولت دیتی ہے تے میرے دیتے جس کی جو مال ہے جو انفقوا خرچ کرے نین سرن وعلانیتن چھپا کے بھی کہتے ظاہری کر کے بھی اعلان کر کے یہ دو من نکل ہے اگر بندہ زکات دینا پہ اگر بندہ دامن دینا پہ اگر بندہ فطرانہ دینا پہ اعلان کرے 10 لوگوں کو جو زکات دے پیسے نہیں یہ سپیکر والا اعلان نہیں متا ہوا کہ قرآن جا کڑے اعلان ہے اعلان کا مقصد ہے کہ لوگوں کو دسے اے زکات دے پیسے اے دامے دے پیسے اے فطرانے دے پیسے تے جڑا صدقہ نفلی ہے لوگ آ کے دے وے بس سبحان اللہ سبحان اللہ شاید اگے میں گل کی تھی سارے دوست سرگودے دے وہ حج عمرے والا کام کرے دے لوگوں کو عمرے تے بھیجنا دے ویزے بناؤنا تو رسالہ پہ میری دکان دے کو نہ دفتر دے کوئی موچی باندھا ہے جوتیاں ٹکیندا تے پالش کریندا اس میں نہ کہ حاجی صاحب ہر کیا کو بھیجنا میں تو بھیجنا تو میں کہ تو پیسے اکٹھے کر تے کو بھیج دے تھا پیسے ہوئیں کیویں کر اس نے 1.5 لاکھ روپیہ لگتا ہوں تک نہیں 3 لاکھ سے پہنچ خیر ہو گیا پھر آپ نے فوجی اسپیرا فوج اس میں گل کی اس 20,000 روپیہ دیتے اس اور جمع کر تھی ویسے تو 20 نال کا کام نہیں تھی نا کوئی دعا شوالا کو منگتا رہا انہیں بیٹھا ہی دکان دے تو کار والا بندہ ہے کار والا اس اشارہ کی تو اشارہ کہ میں نے جوتی پالش کر دی وہ جوتی پالش کر دی تھی اس اپنی جوتی پائی تھی میں جیب میں ہاتھ کرتا تھا یہ میں موٹر بھار کر پوچھا نا اس میں 10 روپے 20 روپے کتنے ایویں موٹر بھار کے دوں وہ تو گیا کار والا گیا جب اس گنے تو 70,000 روپے آئی کتنا 70,000 روپے کام کہنا کیتا
ہوں اگے جی ہوں تو مہربانی کر پیسے اگے اس بھیج دیتا جلے مکے پہنچے نا تو ایک بندے نال سلام تو آتے اس پوچھا تھا کہ میں پاکستان ہے فلان جاتا ہے وہ بڑا خوش تھی بندہ مکے والا اس نے جتنے جہاں مکے رہا تھے نا تیرا روٹی پانی کا خرچہ میں دے دیں اچھا وہ تو مدینے پاک لگا گے اسے بند کر بندے نال سلام تو آتے ہیں انہوں نے دسا اس نے جتنے جہاں مدینے رہا تھے نا تیرا روٹی پانی کا خرچہ میں دے دیں وہ عمرہ کر کے والا ہے تے میں نے آخیا جڑا لا لے 20,000 بھی تک انہیں وجہ 1 روپیے بھی نہیں لگا مما رزقناہم اللہ دے دیتے تیرے رزق تو اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہے فی سبیل اللہ فی سبیل شیطان 1000 روپے دے ویل کنجری دے سر تو ایک بار میں نے دیکھتا تھا یہ حضرت محمد کو منہ مانڈی کیسے قیامت آ گئی اب وہ کتے آواز پٹی کھڑا ایک بار میں نے تو دیکھا وہ 2000 ہونے تو 1000 بھی دیتا 1000 روپے دے کے شیطان دے راہ تے خوش کھڑا بڑا مزہ آیا کہیں انہوں کو پوچھو دینا اللہ کے راہ تے خرچ کیتا سبحان سبحان ابھی ماں فرمایا چاہتا جمع کرو سارے صحابہ اپنی طاقت کے مطابق غریب آدمی اس کو پیسے کوئی نہیں اس کے یہودی کی مزدوری کی ہے تو پیسے اسی نہیں لیتے اس 2 کلو پینڈ سے چاہ لیتے دل کھڑا جو میں حصہ لاواں نبی پاک فرمائے میں حصہ لاواں 2 کلو پینڈ چاہ گیا نبی پاک دیکھیے تو نہیں پیسے تو کوئی نہیں جی اے میرا حصہ لاؤ اور بے صحابہ بھی پینڈ گھینا ڈھگیاں لگیاں پینڈ میں آپ نے فرمایا لوگوں اے غریب والی پینڈ تھوڑی تھوڑی کر کے ساری ڈھگیاں تے کھڑا دے تاکہ ساری برکت پائے ونے خوش ہے نبی پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس دار فیصلہ کیتا کہ ہمیشہ ابو بکر میں تو نمبر کھنوے دے تے آج میں اتنا پیسہ دے ساں جو یہ پیچھا رہ رہے حضرت عمر گھر پہنچے مال جمع کیتا ادھا کیتا ادھا مالا بچا سے گھر رکھا ادھا نبی پاک کی خدمت سیدنا ابو بکر صدیق بھی گھر گئے مال جمع کیتا ساری گنگڑی باندھ کے نبی سونے دی خدمت ہاں بھائی اے دی فلان اے دی فلان ہاں بھائی عمر کتنا جی قربان تھی میں ادھا مال بنایا دھاڑا ادھا مالا بچا سے رکھایا ہاں بھائی ابو بکر تو قربان تھی میں سارا درکت کا تمہیں جیڑے بندے آکھائے جو میں ابو بکر کو نمبر زیادہ کھینساں وہ آدھے میں سمجھ گیا کہ ابو بکر سانو اپنے آپ کو کھانے میں کھا دیتا ہے جی ہاں فَلِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اللہ فرمائے ریساں کیتیاں کرو تو اے دے کام تے کیتیاں کرو گناہ دے کام تے ریس کر کے کیڑا کمال ہے اتنے تو اللہ خوش نہیں تھی ہونا شیطان خوش تھی ہونا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً دعا دی اجازت ہو گئی ٹھیک ہے نا اللہ دے راہ دے دینا واسطے بعض دفعہ ضرورت ہے دکھا کے دیون دی اگر کوئی مسیح تے پیسے دیتا اس واسطے بے میرا اعلان تھی سی تے متا کا بے کوئی ڈر نہیں لیکن اگر دلی تھے نا کہ لوگ آتے ہیں واہ واہ تک کئی ثواب نہیں تھی دا یہ اجازت کر لاکھ روپیہ دیتی کھڑے تھے دلی چاہ کے جو لوگ میری تعریف کرے سن پیسہ گیا ضائع ہو گیا اللہ فرمایا جڑا خرچ کیتا نے
یرجون تجارتا لن تبور انہاں اے دی تجارت کی جہدی دے وچ نقصان کوئی نہیں. ایسی تجارت ہے جہدی وچ نقصان کوئی نہیں. کیوں؟ اکل یوفیہم اجورہم ایک تو اللہ انہاں کو اپنا ثواب پورا دے سی وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ تے اپنے فضل دا کچھ اضافی حصہ بھی عطا فرمائے سی. ایک ہوتا ہے عمل کا ثواب، ایک ہوتا ہے فضلی ثواب. ٹھیک ہے نا؟ ایک بندے 6 لاکھ 7 لاکھ لائے حج تے گئے 40 دیہڑ اتنے احکام ادا کیتے، طواف کعبہ کیتے، مدینے پا گئے، ہاں جی باقی زیارتیں کیتیاں، حج بیت اللہ کرائے، اس میں حج کا ثواب اپنا فریضہ ادا کرائے. تے ایک بندہ گھر ودا پیسہ ہی نہ چلایا تو سویرے اٹھی کے اپنی ماں کا ڈیٹا سبحان اللہ میری اماں ہے، اس نے حج کا ثواب دیا، نال عمرے کا ثواب بھی تھی. اس نے آدھے ثواب فضلی. وہ 7 لاکھ بھرے اس نے ایک حج کا ثواب تھی. اس آنکھ خدا کے رحمتی ماں کا ڈٹھا اس کو حج کا بھی ثواب تھی، عمرے کا بھی ثواب دیا. گل دینی چاہتے پہ کر سنو تو ہے بڑے مزیدار نمی نکور ہے جی. ماں تے بیوی کتنا فرق ہے. ماں تے زال تے بیوی کتنا فرق ہے. سردیاں نا زکام لگ ہیں تے لیم دینے دوایا پہ اس ان زنانی دے پوچھنا اس کہ میں نے پوچھنا ترکاس ہے تیری. زنانی کیا ہے تے جب دال کو نہ سما بیٹھی آئی تے کپڑا چاون لگے اور پرولا جڑا پہ ہوندا ہے کٹوی نپن واسطے میلا تے او ماں جا کے پونجن لگے ماں کے میرا بچڑا ایک کپڑا گندا میرے گوشنے نہ پونجا. ماں تے زال دا فرق ہے جو سمجھ آوا نہیں. ساری زندگی خدمت کرو بیوی دی جنت نہیں ملتی. نبی سونے فرمایا ماں دے پیراں تلے جنت ہے. کیا مقصد ہے؟ خدمت کرو جی ہاں، لیکن لوگ سمجھا نہیں، قدر نہیں کی. ہائے بندے تو دل کا بڑا خدا کی قسم. پیو کو قتل کر دیتا ہے، ماں کو بھی قتل کر دیتا. تفتیشی افسر پوچھے کیوں مارا یا کہ ایویں مارا، ایویں مارا قصور. اگر میں پیسے آئی 1,00,000 روپیہ خرچہ کی تو میں کو پوچھ دیں کیوں کی تھی. اس کا پیسے دے دیا اگلی پیسے وہ نہ دیا انہوں پوچھا کیوں میرے کو کیوں خط کی تھی. ماں کو مار دیتے سے کی میں مارے اس کے چھوٹا مار 3 چھوڑے مارے ڈیڈی چ مار دے تے 4تھا چھوڑا مارن کاٹے تھے. ہوں اگلی گل سنو دل تے ہاتھ رکھ کے سنائے آدھا میری ماں میں نہ دل معاف کر دے بات نہ میں ظالم بڑا بت مار دیتا. ماں معافیا مانگ رہی ہے، پیسہ بھی ماں پیو دا بیٹے نے خرچ کر دیتا ہے، ماں کو قتل کر دے وہ ہاتھ بن کے آدھی بچڑا معاف کر دے وہاں غلطی نہ کرے سا. کہ ماں کے کرے دی پہ اگر میں دے ہاتھ چاہ پکیں دی بیٹھے تو کہ لعنت تیرے منہ تے کتا. کیا سمجھ نہیں ہے جی. کیڑا رونا رونا کتنے مسلمانی ساری رہ گئی. تجارت لن تبور
اللہ فرمائے میرے راہ تے خرچہ کیتا نے پہلی چیز یاد رکھنی گھر قرآن پڑھ دیں گھر نماز پڑھ دیں وت راہ میرے دے خرچ بھی کرے دیں لے یوفیہم اجورہم میں انہاں کو تے حکمت عمل دا ثواب عطا فرمائے ویزیدہم من فضلہ تے میں اپنا فضل بھی عطا فرمائے ایک اتروال فضل سمجھا گئے نا انہو کیوں غفور شکور وہ بڑا بخشن والا بھی ہے تے قدردان بھی ہے شکور کا معنی شکر کرنا والا نہیں ہے بے شک وہ بخشن والا بھی ہے تے بڑا قدردان بھی ہے وہ بندے دی محنت کو ضائع نہیں کریندا کہہ دے عمل کو ضائع نہیں کریندا اللہ سنا اگر بندہ اللہ کی رضا واسطے چھوٹی نیکی کرے یا بڑی نیکی کرے اللہ پاک اس کو اجر بھی پورا دیندا تے نال فضل بھی پورا دیندا تے اللہ دے فضل مل جائے تو بندہ کامیاب ہی کامیاب جی حضرت سلطان باہو صاحب رحمت اللہ نے فرما گئے نہ میں شیر نہ پاچھ ٹانکی تے نہ میں سر سائی ہوں اپنا وزن بیان کرے نہ میں شیر نہ پاچھ ٹانکی تے نہ میں سر سائی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماشا ہوں گل رتیاں تے آئی ہوں رتیاں اندر رتیاں پاواں گل نہ بڑھتی کائی ہوں وزن تے تول ون پورا تھی سی باہو جدا ہو سی فضل الہی جی ادھر فضل بغیر کچھ نہیں تھی اللہ ایک بندے نے 35 سال محنت کی تھی کتنا تھا نمازاں پڑھیاں زکاتاں دیتیاں تہجداں پڑھیاں شار چھوڑ گیا جنگل ہی جا کے عبادتاں کیتیاں ریاضتاں کیتیاں اللہ نے راضی کیتا جلے فوت ہو گئے اللہ فرمائے سنو میرے فضل نال جنت وچ گھن ونجو میرے فضل نال جنت وچ گھن ونجو نبی پاک فرمایا وہدا بھی پیے تے آدم نے ہاں اللہ فرمایا میرے فضل نال میری 35 سال دی عبادت کیتے گئی ہو میں نفلیاں پڑھیاں میں تلاوتاں کیتیاں میں ذکر اذکار کیتے میری اتنی محنت کیتے گئی ہن بھی اللہ اپنے ایک ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرمایا جی ڈکو بھائی رک جاؤ اگے تو وہدا پیا ڈکو اس نو روکو اس نو رک گیا جی ہاں جی حکم اللہ فرمایا جنت والے پاسے نہ نیو اس نو ذرا جہنم دے بوئے تے گھن ونجو راستہ بدلا دیو جہنم والے بوئے تے گھن ونجو ہن فرشتے گھن گئے جلے سینکڑا تھوڑا دیا لگے پانی فرشتہ کے ساتھ اجازت نہیں ہے کہ پانی اللہ جی پانی منگتا ہے اللہ فرمائے اس نے آخو پانی دا ایک پیالہ مل سیا پانی دا آخو ایک گھڑا دے گھڑے تے کولر پی بیٹھے نا تے موٹراں تے برسات نہیں آنی پانی دا ایک پیالہ مل سیا لیکن 35 سال دی عبادت دے بدلے نہیں سمجھے پانی دا ایک پیالہ مل سیا 35 سال دی عبادت دے بدلے ادھ دی مہربانی کرو گھنو لکھو کاغذ تے لکھو میں مطالبہ نہ کرے سا پانی دیو پانی پیتا اللہ فرماؤں اس نوا کو میرا 35 سال دیا باقی نعمتاں دا حساب دے کھاتا ہی پیتا ہی میری روشنی استعمال کی تھی میری ہوا استعمال کی تھی میری دنیا دیا نعمتیں استعمال کی تھی نہیں اس واسطے میں نہیں آکھ رہا
اللہ دے سونے نبی فرمائے کوئی بندہ عملہ دی وجہ تو جنت نہیں مان سکتا جب تک وہ فضل نہ کرے تو عمل فضل حاصل کرنے کا سبب ہے عمل اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب ہے اے ذہن وچ مت آ جو میں نمازاں پڑھتا میں روزے رکھے میں تے جنت گیا اللہ راضی ہو جائے تو کوئی ٹھیک نہیں سبحان اللہ نبی پاک فرمائے صلی اللہ دو مجرم دو بندے ہیں اللہ فرمائے اس نے جنت کی انہوں اس نے جہنم کی انہوں اس نے فرشتہ نہ پہ وہ تو گیا جنت اے ہوں کہ جہنم والے پیسہ آئندہ پہ یہ اگے ٹرتا تو پیچھے دے دا اگے ٹرتا تو پیچھے دے دا نبی پاک فرمائے اللہ فرمائے سی فرشتہ تک کوئی سمجھتا ہی بھئی وہ تو خوش آئی وہ تو تکے تکے جنت ویندہ پہ آتا تو ویندہ جہنم پہ پیچھا کے دے دا تو پیچھا کے دے دا نبی پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ میدان میں دنیا تے سنا ہے بھی اللہ رحمت جلے تقسیم کرن لگے نا تو ایک حصہ دنیا اللہ کو دے دیتا ہے تے 99 اڑائی رکھی پہ 100 حصے ایک حصہ دنیا تے مار لیتا انساناں کو حیواناں کو پرنداں کو چرنداں کو یہ تو سا ڈٹھا کرو ماں دے بس ہے نہیں کہاں دا بچہ مویا پہ ماں تو جا کے چنجن ودی سیدھا کرے دی جی جنگل چ بچہ مویا پہ کہاں وہ تو کھڑی رکھی کرے دی کو کتا بھی لینا کھا رہے یہ ماں دا عشق ہوتا ہے اللہ سنا میں سنا ہے بھی اللہ نے 100 حصے رحمت دے کی تھے ہی کسا دنیا تے وہاں دیتا 99 میں ہوں دیتا ہاں جو کوئی 99 جو میں نے کہا شاید ہی دیئے کہ نہیں اے بنا والا جڑا میں پیچھا دے دا نا او میں اس واسطے جو میں نے کہا شاید پیچھوں متا کہا کہ ترہ حصہ رحمت دے 99 جو نکل آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرمائے سی اتھے بھی آگے تو میری رحمت امیدہ رکھی آنا چلتا ہے جو بھی میں معاف کیتا ہاں اس واسطے ان کے فیصلہ کا کوئی تو نہیں اللہ معاف کرے قیامت کی نشان ہے جو نبی پاک فرمائے فجر بندہ مسلمان ہو سی شامی کافر ہو سی شامی مسلمان ہو سی فجر اور تنی فادر کے بندہ ایسے کفر یا کلمے منہ جو نکل وینا بندہ سمجھے دے میں مسلمان ہوں اللہ نے کہا میں بندہ کافر بنا ہوں جی اس واسطے اللہ نے سانو تے مہربانی کی تھی سانو اللہ نے نبی بھی اعلیٰ عطا فرمایا کتاب بھی اعلیٰ عطا فرمائی اس کتاب نال اس نبی نال جیڑے بندے دا تعلق جڑ گیا اس کتاب نال اس نبی حضرت محمد نال اس دی شریعت نال جنہ تعلق جڑ گیا نیکیاں سنیاں اللہ معاف کر کے جنت بھیج دے اگر قرآن تو ہی دور ہو گیا نبی تو ہی دور ہو گیا شریعت تو ہی دور ہو گیا وہ تو جنت جانا مشکل ہے اس واسطے اگوں 3 جماعتاں دا ذکر تھیا کرے جنہاں قرآن نال تعلق جوڑے نبی دے دین نال تعلق جوڑے اللہ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات نبی دی امت منن والا دے 3 ٹولے بن گئے ایک ٹولا ہے جڑا اپنے ہاتھ وچ کوئی غلطیاں کر بیٹھا گناہ کر بیٹھا نافرمانیاں کر بیٹھا کفر نہیں کیتا شرک نہیں کیتا لیکن بدعملی ہو گئی فرائض چھوٹ گئے نماز چھوٹ گئی روزے چھوٹ گئے کچھ غلطیاں ہو گئیاں تے کچھ اوہن مقتصد درمیانے درجے تھے
فرائض واجبات کی تک کمی نہیں ہوئی، لیکن باقی کچھ کمزوریاں۔ تیجا نمبر ہے سابقون بالخیرات، ہر نیکی اگوں، ہر نیکی جی میں ایسا پچھوں ایسا ہے۔ کل میں حدیث نو آگے دے دیں چلو موقع نہ جا لگے، نبی کو فرمائے اگر میری امت کو پتہ لگ ونے بے پہلی صافت کتنا ثواب ہے تے اذان دا کتنا ثواب ہے، قرآن اندازی تے کام آوے تھی۔ ہر بندہ کی بانگ میں دینا تے ہر بندہ کی اگلی صاف تے اگلی، اگر انہوں نے پتہ لگ ونے جو فجر تے خوشبانی نماز دا کتنا ثواب ہے، تو سینہ رگڑ کے منہ دے باری آنا پوئے تو مسیح دی چکر حاضری نہ کرے سے پیچھو کر دے۔ گرمی ہے نا، یہ نماز پڑھی سی تو فرج ہے، پھر میں بندے دا پوترا جا رہا سارا دیکھو تو نہیں کھڑا ہوں، لیکن سوچ گھر ہے پیچھو کھڑو تکھے گھر ویسو تکھے ویسو کچھ سوچو یا فکر کرو۔ پیسے گنا تو پتا بجلی لینے کھڑا تھا، ہاں پیسہ والی لین تے بندہ تے نیکی والے لین پیچھوں میں ٹھکتی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سابقون بالخیرات، نیکی دے کام میں سب ہو کے نظر آؤ۔ ٹھیک ہے، 3 درجے ہو گئے۔ اللہ ترہان دا فرمایا ہو میرے محمد امتی، کوئی غلطیاں ملتیاں ہو گئیں، کمزوریاں ہو گئیں، میں سارا کو جنت میں، لیکن فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، میں نہ اٹھا تھوڑا کوئی کمال ہے، اے میں اپنی فضل دی مہربانی دی رحمت دی بارش کرتا یہ تھوڑے ہوتے میرے محمد امتی آوے نکیاں سکیاں میں معاف کر کے سارا کو جنت درجے وکرے ہو سنے۔ اللہ سونا نبی دی شریعت سمجھانے توفیق عطا فرمائے، اودے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے، نبی سونا دی سچی محبت نصیب